ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار۔ جی ہاں، کئی صرف گاتے ہیں لیکن کئی کر کے دکھاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے متعلق جن کو پاکستان کے سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف قمر باجوہ صاحب نے کہا کہ وہ انسانیت کی سفیر تھی، جن کو 19 توپوں کی سلامی دی گئی، جن کو پاکستان کے جھنڈے میں دفن کیا گیا، ان کو حلال پاکستان، جناح ایوارڈ اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ شخصیت کون تھی۔ یہ تھی ایک عظیم جرمن خاتون ڈاکٹر روتھ پاؤ، جو 1929 میں جرمنی میں پیدا ہوئی اور 1950 میں ڈاکٹری کی انہوں نے ڈگری لی۔ 1953 میں وہ رومن کیتھولک فرقے میں شامل ہوئی اور اس کے بعد وہ ڈاٹر آف دا ہارٹ آف میری نانس کے ایک کانگریگیشن میں شامل ہوئی اور 1957 میں انہوں نے پاکستان میں کوڑیوں کے مریض کے متعلق ایک فلم دیکھی جس نے ان کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ انسانیت کی خدمت کریں گی۔ وہ انڈیا جا رہی تھی لیکن وہ کراچی رک گئی، اور کراچی کے اندر 1960 سے پہلے بہت سارے کوڑ کے مریض تھے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ کوڑ کا مرض ہے کیسا۔ شاید آپ پہلی دفعہ اس کا نام سن رہے ہو، یا شاید آپ نے صرف کبھی گالی ہی کسی کو دے دی ہو کہ تجھے کوڑ ہو جائے، لیکن آپ جانتے نہیں ہیں کہ کوڑ کا مرض کیسا ہے۔ کوڑ ایک ایسا مرض ہے جس میں انسان کا گوشت اس کے بدن سے الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرتا رہتا ہے، اور مریضوں کے بدن سے بہت زیادہ خوفناک بدبو آتی ہے۔ کراچی کے مخیر حضرات نے مل کر ایسے مریضوں کے لیے ایک کوڑیوں کی ایک کالونی بنائی۔ ڈاکٹر روتھ پاؤ جب آئی تو وہ کوڑیوں کی اس کالونی میں گئی اور انہوں نے وہاں ایک جھونپڑی میں کوڑیوں کا علاج کرنا شروع کیا۔ انہوں نے بڑی محبت سے کوڑیوں کا علاج کرنا شروع کیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کے زخم صاف کرتی تھی۔ انہوں نے 2 طرح سے علاج کیا، ایک تو سوچ کا علاج کیا اور دوسرا جسمانی علاج کیا۔ سوچ کا علاج اس طرح سے کیا کہ کوڑ ایک بیماری ہے، ایک عذاب نہیں ہے، اور کوڑ کے مریضوں کو ہماری محبت کی اور ہمارے پیار کی اور ہماری چاہت کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ ان کو اپنے گھروں سے باہر نکال دیتے تھے۔ ان کے اپنے ماں باپ اور ان کے اپنے بہن بھائی، اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پیاروں کو اس جھونپڑی میں چھوڑ آتے تھے، اور اگر کوئی لوگ وہاں سے گزرتے تھے تو وہ اپنے ناک کو ڈھانپ لیتے تھے تاکہ ان کو ان کی اسمیل نہ آئے۔ اور یہ کوڑ کے مریض، ان کے پاس صرف 2 آپشن تھے، یا تو وہ خودکشی کر جائیں تو یا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر سسکیوں کے ساتھ اپنی جان دے دیں۔ لیکن ایک فرشتہ صفت خاتون ڈاکٹر روتھ پاؤ ملک پاکستان میں آئیں اور انہوں نے کوڑ کا علاج پاکستان کے اندر کیا، اور 1996 میں پاکستان کو ایشیا کا پہلا ملک قرار دیا گیا جس میں کوڑ کے مرض کو کنٹرول کیا گیا ہے۔ انہوں نے 170 کوڑ کے سینٹرز پاکستان کے اندر بنائے اور تقریباً 60,000 مریضوں کا علاج کیا۔ یہ آج میں نے آپ کو ڈاکٹر روتھ پاؤ کے متعلق بتایا ہے۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں، پڑھے لکھے لوگ اور سب کے سب لوگ یورپ جانے کے لیے بےتاب ہیں کہ ہم ملک پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے کنٹری کے اندر چلے جائیں۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے، بہت اچھا سٹیٹس پانے کے لیے وہ یہاں سے سب کچھ حاصل کرتے ہیں لیکن یورپ بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی خاتون تھی جو یورپ کی پرتویش زندگی کو چھوڑ کر پاکستان کے اندر آئیں، اور ایسے لوگ جن کو اپنے چھوڑ جاتے تھے اس نے ان کا علاج کیا۔ تو آج میں آپ کو انکریج کروں گی، اگر ایک جرمن خاتون پاکستان میں آ کر پاکستان کے مریضوں کا اور بے بس لوگوں کا علاج کر سکتی ہیں، تو کیا ہم جو پاکستانی ہیں، کیا ہم جو نوجوان لڑکیاں ہیں، کیا ہم جو نوجوان لڑکے ہیں، جو مرد ہیں، جو عورتیں ہیں، ویسے ہم بہت ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم اپنے ملک سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم بڑے پیٹریوٹک ہیں اور اپنے ملک سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن محبت قربانی مانگتی ہے۔
मोहब्बत आपका एक्शन मांगती है और एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। आए अपने मुल्क के लिए कुछ करने की हिम्मत अपने अंदर पैदा करें। गलियों मोहल्लों में बैठे हुए बूढ़े लोगों को, वो जो नहरों के किनारे और पुलों के नीचे नशे में मुब्तला लोग हैं, वो आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। वो आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज के मुंतज़िर हैं कि काश कोई हमारे पाकिस्तानी लोग आएँ और उनकी हिम्मत बंधाएं और उनको जहन्नम की ज़िंदगी से निकाल कर, जो उन्होंने अपने मुल्क के अंदर होते हुए भी अपनी ज़िंदगी को जहन्नम में डाला हुआ है, उनको इस ज़िंदगी से निकालें। तो नौजवानों उठो, सिर्फ मोबाइल की ज़िंदगी नहीं है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर उन लोगों के पास जाओ, डॉक्टर रूथ पॉ की तरह, जो इतनी दूर से सिर्फ इसलिए आई कि उसके दिल में इंसानियत का दर्द था और उसने वो कर दिखाया जो एक पाकिस्तानी नहीं कर सकता। तो उठे, बेदार हों, अपने जज्बे को बेदार करें और अपने मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने की हिम्मत पैदा करें और इरादा पैदा करें। थैंक यू सो मच।